إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رسولullah صلی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی خبر دیتے ہوئے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان برپا ہونے والے ایک عظیم مارکے کی خبر دی، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ آپ نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی، اور جب مدینہ کی بربادی ہوگی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب یہ فتح ہوگا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رومیوں سے صلح کر لو گے، پھر تم اور وہ مل کر اپنے ایک مشترکہ دشمن سے لڑائی کرو گے، تم اس جنگ میں فتح پاؤ گے اور پھر ایک مقام پر قیام کرو گے، مال غنیمت تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ جب تم جنگ سے واپس آؤ گے، ایک جگہ پر قیام کرو گے، تو ایک عیسائی کھڑا ہوگا، اور وہ کھڑا ہونے کے بعد اعلان کرے گا اپنی صلیب کو بلند کر کے کہ آج صلیب غالب آ گئی۔ ایک مسلمان کو اس کے اس جملوں پر غصہ آئے گا، وہ آگے بڑھے گا اور اس سے صلیب لے کر صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ سن کر اور یہ منظر دیکھ کر عیسائی غضبناک ہو جائیں گے، اور وہ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، مارکے کے لیے تیار ہوں گے۔ مسلمان بھی ہتھیار سنبھال لیں گے اور اللہ مسلمانوں کو شہادت عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں اسی واقعے کی کچھ تفصیل اس طرح ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی اعماق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب یہ لشکر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں گے تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان سے جنگ کرنے دو جو ہمارے اپنے ہیں، یعنی جو مسلمانوں نے سابقہ جنگوں میں قیدی بنائے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے پاس جا کر مسلمان ہو چکے ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، تو عیسائی کہیں گے ہم تم سے نہیں بلکہ جو ہمارے اپنے تھے اور اب وہ تمہارے بن گئے ہیں ان کو فرنٹ پہ لاؤ، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تمہارے مقابلے پہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر مارکہ برپا ہوگا تو مسلمانوں کی لشکر کا ایک حصہ، تیسرا حصہ وہ میدان جہاد کو، میدان جنگ کو چھوڑ دے گا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور ایک تہائی لشکر مسلمانوں کا وہ لڑتا ہوا شہادت کے مقام کو پا لے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ترین شہداء ہوں گے. شہادت کا مقام پانے والا یہ گروہ شہیدوں کے اندر بہت عظیم مقام پر ہوں گے. باقی 1/3 لشکر لڑائی لڑے گا اور فتح پالے گا. یہ جو لوگ ہوں گے کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. اس عظیم امتحان گاہ سے نکل کر، اس عظیم آزمائش سے نکل کر جو لوگ فتح پالیں گے پھر یہ کبھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے. اور جب یہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پہ لٹکا کر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان شیطان آ کر آواز لگائے گا کہ دیکھو تمہارے بیوی بچوں کے اندر دجال ظاہر ہو چکا ہے. تو یہ مسلمان اسی حال میں اپنے اسلحے کو چھوڑتے ہوئے، مال غنیمت کو چھوڑتے ہوئے دجال کی طرف چل دیں گے. لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو شیطان کی یہ خبر غلط نکلے گی. لیکن جب یہ شام میں داخل ہوں گے، شام میں پہنچیں گے، ان کے پہنچنے پر پھر دجال کا ظہور ہوگا. اس کے بعد اہل اسلام قسطنطنیہ کو لڑائی کے بغیر ہی امام مہدی کی زیر قیادت فتح کر لیں گے. اس وقت مسلمانوں کے ہتھیار اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ہتھیار بن جائیں گے. بغیر جنگ کیے، بغیر تیر چلوائے، بغیر تلواریں چلائے، بغیر خون بہائے مسلمان اس کو فتح کر لیں گے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک ایسے شہر کی خبر نہ سناؤں جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے. صحابہ نے عرض کی جی ہاں اللہ کے نبی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح نہ کر لیں. وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تیر پھینکیں گے. بس وہ اتنا کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شہر کا ایک طرف کا حصہ فتح ہو جائے گا. وہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کا دوسری طرف کا علاقہ فتح ہو جائے گا. وہ تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل جائیں گے. وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہوں گے. ابھی مال جمع کریں گے کہ کوئی پکار لگا کر، آواز لگا کر ان کے اندر یہ آوازہ بلند کرے گا لوگو دجال ظاہر ہو چکا ہے. یہ سنتے ہی مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے. وراثت تقسیم نہ ہوگی اور لوگوں کو مال غنیمت ملنے سے خوشی نہ ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وراثت تقسیم نہ ہوگی، مال غنیمت ملنے سے لوگوں کو خوشی نہ ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے 100 بچے ہیں اور وہ جنگ میں نکلا ہے تو اس میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک ہی بچے گا. تو اتنا زیادہ خون بہنے کے بعد نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی اور نہ ہی پیچھے کو وارث بچیں گے جس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی. اور یہ علامت آخری زمانے میں اس وقت واقع ہوگی جب قتل و قتال بہت زیادہ ہوگا اور مسلمانوں کی عیسائیوں کی لڑائی، مسلمان اور عیسائیوں کی لڑائی شدت اختیار کر لے گی. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمہ. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میراث کی تقسیم رک نہ جائے اور غنیمت حاصل کرنے پر کوئی خوشی نہ ہو. جب یہ چیز واقع ہو جائے، نہ میراث کی تقسیم رک جائے اور غنیمت ملنے کی خوشیاں ختم ہو جائیں تو یہ قیامت کے قریب ترین کا وقت ہوگا. لوگ پرانے ہتھیاروں اور اپنی پرانی سواریوں کی طرف واپس لوٹ آئیں گے. ابھی تو ہتھیار اور ہیں، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ٹینک ہیں، گولے ہیں. لیکن قیامت سے پہلے مسلمان لوگ دوبارہ پرانے ہتھیاروں، تیر تلوار لوہے کی طرف پھر لوٹ آئیں گے اور پرانی سواریوں گھوڑوں کی طرف واپس لوٹ آئیں گے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ابھی اسی حالت میں ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے. ایک شخص پکار کر کہے گا لوگو دجال تمہارے پیچھے تمہارے بال بچوں میں گھس آیا ہے. یہ سنتے ہی لوگ
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف متوجہ ہوں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کا ایک گروپ بنا کر وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، وہ اس زمانے میں روئے زمین کے سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ یہ دلیل ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی وحی سے اللہ کے نبی پیغام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں ان سواروں کو جانتا ہوں، ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر وہ قیامت سے پہلے سوار ہو کر دجال کی خبر سن کر تصدیق کے لیے نکلیں گے، میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ جب بھی کلام کرتے تھے تو عرش والے کی وحی سے کرتے تھے۔ اس پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تبھی تو یہ سب کچھ جانتے تھے، تبھی تو آپ نے یہ دعویٰ کیا، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ باتیں عرش والے کی وحی کے طور پر وحی سن کر، اللہ کا پیغام سن کر پھر اپنی امت کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات عقیدہ مطلقاً ہو کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگی تو آپ کی خاموشی کو کیا نام دو گے؟ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو خاموش نہ رہتے، وحی کا انتظار نہ کرتے۔ جب زہر والا کھانا دیا گیا تو اس لقموں کو، اس گوشت کو اپنے منہ میں ڈال کر نہ چباتے، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام مالک کی طرف سے پیغام آ جاتا، اس پیغام کو آگے پہنچا دیتے، اور اگر اللہ کی طرف سے پیغام نہ آتا تو نبی اس خبر کو نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے سیدہ کائنات کو جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا سانس پھولا ہوا تو کہا مجھے بتا دے کیا ماجرا ہے، اور اگر تو نہیں بتائے گی تو عرش والا بتا دے گا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کہتے تو بتا یا نہ بتا، مجھے سارا پتا ہے۔ اور جب سیدہ نے بتایا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تھی تو آپ نے کہا اچھا وہ تو تھی جس کو میں کالے سے سائے کی طرف دیکھ رہا تھا جو میرے آگے آگے تیزی سے چل رہا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام قیامت سے قریب جو باتیں ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی، وہ خبر وحی کی بنیاد پہ دی، وگرنہ علم غیب صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے۔ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ طیبہ کی بربادی اور اس کے باشندوں سے، زائرین سے مدینہ کا خالی ہو جانا، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی، یعنی مدینہ اپنے باشندوں سے اور زائرین سے خالی ہو جائے گا، اور جب یہ بربادی ہوئی تو عظیم معرکہ شروع ہوگا، وہ معرکہ شروع ہوگا، اس کے بعد تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ وردہ نے اپنا ہاتھ جس شخص کو یہ روایت سنا رہے اس کی ران پر یا اس کے کندھے پر مارا اور فرمایا یہ بات اس طرح سچی ہے، برحق ہے، جس طرح تیرا یہاں پر بیٹھنا برحق ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، وہ اپنے رسول علیہ السلام کی بات کو سن کر پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، حدیث رسول سن کر پھر ان کے دل میں شک اور شبہات نہیں آتے تھے، بلکہ فرمان رسالت کو سننے کے بعد وہ یقین کی آخری تہوں تک اپنی بات کو وہاں پر یقین کو پہنچا لیتے تھے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ فرمایا کرتے تھے اگر میں آج جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، میرے ایمان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کو دیکھنے کے باوجود میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جنت و جہنم کی باتیں سن کر اس حد تک ایمان لے آیا ہوں جس حد تک کوئی دیکھ کر لا سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اس ایمان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے۔ جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائے پھر اس پر یقین کیجئے، پھر اس پر ایمان لائیے۔ سیدنا معاذ جس کو روایت سنا رہے اس کے کندھے یا ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یہ بات ایسے ہی برحق ہے جس طرح تیرا یہاں بیٹھنا برحق ہے۔ اور مدینے کی بربادی سے مراد مدینے میں آبادی کا ختم ہو جانا، کم ہو جانا اور زائرین سے خالی ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کو تم عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا،
حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا، کسی ستون یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اس زمانے میں مدینے کے درختوں کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ